الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور مختلف نعمتوں سے نوازا. ہم سب جانتے ہیں، بار بار قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے. ہر آن انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں جو ہے بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا دھیان لگائے، استحضار کرے، اس نعمت کو نعمت سمجھے، تو احساس ہوگا کہ آدمی ہر وقت سوتے میں جاگتے میں اللہ کی کتنی نعمتوں کے اندر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی ہے. انسان کو اولاد ہونا، نکاح کے بعد بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کی نعمت. اس کی قدر ہم ان سے پوچھیں جن کے سالہ سال گزر گئے اور اولاد نہیں ہو رہی. آپ ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کہاں کہاں نہیں گئے. جس نے جو ایڈریس بتایا وہاں پہنچ گئے، جس نے جو عمل بتایا وہ کر لیا. بس یہ کہ آدمی کو اولاد ہو جائے، آدمی کا نسب چلتا رہے، میرے بعد میرے پیچھے کوئی رہے، آدمی کو یہ فکر رہتی ہے. تو جس کو بن مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور ہر نعمت شکر کو چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت شکر کو چاہتی ہے. دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو 100 روپیہ ہدیہ دیتا ہے، کسی کو 500 روپیہ ہدیہ دیتا ہے، تو سامنے والا اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے. کسی کا کوئی مدد کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، تو سامنے والا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو نعمت ہے اس کا شکر لازم ہے. اب ایک شکر تو ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے ادا کرے، اور ایک شکر ہے عملی، کہ اس کو جس طرح خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس نعمت کا استعمال. یہ ہے حقیقی شکر. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہوں پر اس کو خرچ کرے، اور جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے
وہاں آدمی اس کو خرچ نہ کرے، تب کہا جائے گا کہ اس نے اس نعمت کا صحیح شکر ادا کیا۔ تو اسی طرح اولاد کی نعمت کا حقیقی اور عملی شکر یہ ہے کہ آدمی ان کو دینی زندگی سکھائے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ آج اس سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بس ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دوں، دکان چلا دوں، ان کے پیچھے بینک بیلنس کر کے جاؤں، مکانات بنا کے جاؤں، ہو گیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ حقوق تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اولاد ہے، اولاد کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری والد کی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ بھائی روزانہ ہم کو کمانے جانا ہے، محنت کرنا ہے اور پیسے لا کر اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اتنا ہی حق ہے؟ اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا حق تو مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی ادا کرتے ہیں۔ جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کمانے کی فکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ بلکہ انسان جانے دیجیے، جانوروں کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے اور روزی روٹی کی فکر کرتی ہے۔ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، مرغی وغیرہ کو، کہ اپنے ساتھ چوزوں کو لے کر جانا، دانہ کھلانا اور ان کی فکر کرنا۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان سارے مسلمان ہو، کافر ہو، بلکہ جانور تک اس کام کو کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل ذمہ داری نہیں ہے، اصل ذمہ داری ایمان والے کی کچھ اور ہے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس ظاہری جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کی فکر کریں، ان کی زندگی کے اندر دین کیسے آئے، سنت کی اہمیت کیسے آئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلنا کیسے آئے، یہ سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ابھی جو میں نے حدیث شریف تلاوت کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، یعنی ہر ایک کے ذمے کچھ نہ کچھ چیزیں سپرد ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ لے لیجئے، کچھ نہ کچھ چیز اس کی نگرانی میں ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پر گھر کا بڑا آدمی ہے تو گھر کے جو ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری اس کی ہے۔ گھر کی عورت ہے، اس کے ذمے شوہر کے مال کی حفاظت ہے، شوہر کے چیزوں کی حفاظت ہے۔ اولاد ہے تو اولاد کے جو ذمہ داریاں دی گئی ہے اس کو پورا کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دکان کے اندر سیٹ ہے تو اس کو نوکروں کے ساتھ سلوک کرنے میں کیا کرنا ہے، اس کی جو ہے اس کے اوپر اس کی نگرانی ہے، ذمہ داری ہے۔ نوکر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ آقا کے مال کو ضائع نہ کرے، سیٹ کے مال کو ضائع نہ کرے، بلا وجہ ادھر ادھر نہ کرے، امانت داری کے ساتھ چلے۔ تو کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو بہت سارے سوالات کیے جائیں گے، اس میں ماتحت کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ کے ماتحت میں جو بھی ہیں، آپ کی نگرانی میں جو بھی ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ہم نے اس کو پورا کیا یا پورا نہیں کیا، یہ اس کے متعلق سوال ہوگا۔ آدمی صرف دنیا کی فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے پاس ایک دکان تھی، میرے 4 بیٹے تھے، میں 4 دکان کر کے گیا تھا، میرے پاس ایک مکان تھا، 4 بیٹے تھے، میں 4 مکان کر کے گیا تھا۔ اتنا جواب کافی نہیں۔ اگر دین کے سلسلے میں اولاد میں کوتاہی ہے تو ماں باپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو دین کیوں نہیں سکھایا، تعلیم و تربیت کیوں نہیں دی۔ اور پہلے زمانے کے اندر اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ تو ابھی ہمارے اندر جو بہت سی خرابیاں، ان میں سے ایک یہ ہو گئی کہ ہم تربیت کے سلسلے میں پیچھے ہو گئے، ورنہ ایک زمانے میں یہ ایک عام چیز تھی کہ اولاد کو دین سکھانا ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ شروع اسلام صحابہ کرام کے بعد جب تاریخ آئی اور بادشاہ لوگ آئے تو بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے بعد قبضہ کیا بنو عباس نے، بنو امیہ سے گویا حکومت چھینی۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت چھینی تو وہ ان کے دشمن ہوئے۔ تو بنو عباس کا جو پہلا بادشاہ تھا
اس نے چن چن کے بنو امیہ کا جو آدمی دکھتا تھا اس کو وہ ہلاک کر دیتا تھا یا قید کر دیتا تھا سب کو، تاکہ کوئی پیچھے سے سازش کرنے والا اور کوئی حکومت کا دعوے دار نظر نہ آئے۔ تو ایک مدت تک بنو امیہ کے بہت سارے جو مرد ہیں ان کو قید کر دیا گیا۔ اور جب ان کی حکومت سیٹ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور اب ان کو کوئی خطرہ نہیں رہا کہ بھئی اب ہماری حکومت کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، تو پھر ان کو قید سے نکال دیا۔ قید سے نکلنے کے بعد ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے سال جیل میں رہے، آپ کو کس بات کا دکھ ہے، کس بات کی تکلیف ہے؟ اگر ہم یہاں پر ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہماری حکومت چھن گئی، تخت چھن گیا، ہماری نعمتیں چھن گئی، ہم اتنے ناز و نعمت میں تھے، آرام میں تھے، وہ چلا گیا، اب ہم مشقت میں ہیں، اب ہماری روزی یہ ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے، یہ ساری چیزیں بتلاتے۔ لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں صرف اس جیل والی زندگی میں اس بات کا دکھ ہے کہ ہماری اولاد ہم سے دور رہی اور ہم ان کی تربیت نہیں کر پائے۔ اتنا اہم جملہ ہے کہ ان کو حکومت چھن جانے کا اس وقت اتنا غم نہیں جتنا اپنے اولاد کی تربیت نہ کر پانے کا غم ہے، کہ اتنے جیل کی مدت میں ہمارے اولاد اپنے گھر پہ رہی اور ہم یہاں رہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پائے، اس لیے ہم ان کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر پائے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، ایک ذمہ داری کو اوڑھنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتا ہے، اور دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح نکلے تب بچے سوئے ہوئے ہیں یا اپنی اسکول میں، شام میں آئے جب بچے کھا پی کے سوئے ہوئے ہیں، پورا ہفتہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اتوار کے دن آدمی سوچتا ہے کہ بس کہیں گھما لو، کہیں کسی ہوٹل میں کھلا دیا تو ان کا حق ادا ہو گیا، تفریح ہو گئی، اور اس طرح آدمی کی زندگی چلتے رہتی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی مدت ہوئی کہ میں نے اپنی اولاد سے نماز کا کوئی سوال کیا، کتنی مدت ہوئی کہ میں نے اپنے اولاد سے کبھی ان کی دینداری کے متعلق کوئی بات پوچھی، کبھی میں نے اتنی مدت کے اندر اپنے اولاد سے یہ پوچھا کہ اسکول میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کے اور آپ کے عقائد کا کیا حال ہے۔ آج اسکولوں کے اندر ہم اگر نگرانی نہ کریں تو پتہ نہیں کہ وہ کس عقیدے کے اندر پہنچ جائے اور کب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی امت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ اسکولوں میں یہ قانون قائم ہونے جا رہا تھا کہ وہ ہندوؤں کی جو دیوی ہے سرسوتی دیوی تعلیم کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف چیلنج کیا تھا حکومت کو کہ اگر یہ قانون بنایا جاتا ہے تو مسلمان اپنے اولاد کو اسکول نہیں پڑھائے گا، وہ اپنے اولاد کو بھوکا رکھ سکتا ہے، وہ اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم کے بغیر رکھ سکتا ہے، وہ اپنے اولاد کو دنیاوی مشقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے اولاد کو ایمان کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہے، وہ اپنے اولاد کو دینداری کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم جائزہ لیں، ہم ان کی فکر کریں کہ ان کا دن کہاں گزرتا ہے، رات کہاں گزرتی ہے، وہ کس ماحول میں رہتے ہیں، کیا چیز سیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کون سی بات دین کی ہے اور کون سی بات جو ہے دین کی نہیں ہے۔ صحابہ کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات موجود ہیں تربیت۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے بیٹے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے شوہر سے یہ اولاد ہوئی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو یہ بھی ساتھ میں پرورش میں آئے، تو ایک مرتبہ وہ حضور کے ساتھ دستر پر بیٹھے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو مختلف جگہ پر ان کا ہاتھ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر سے، بچے ہیں چھوٹے 3-4 سال کے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ آداب وغیرہ کا جو ہے ان کو دھیان نہیں ہوگا، تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ پلیٹ میں مختلف جگہوں پر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں ان کو آداب سکھائے، اور آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، سم اللہ۔ یہ ایک بنیادی تعلیم ہے جو ہم کو اپنے اولاد کو دینی چاہیے کہ بیٹا کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی چیز شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ، گھر میں آؤ تو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ، نکلو تو بسم اللہ، اسکول میں جاؤ تو بسم اللہ، نکلو تو بسم اللہ۔
بسم اللہ کے ذریعے ہر چیز میں خیر اور برکت آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں، اور بڑے عمر والے کو نہیں، چھوٹے سے بچے کو۔ اور آپ نے تیسرا ادب سکھایا وکل مما یلی، کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ جو اپنے قریب میں، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ، اپنے قریب کے حصے میں جو کھانا رکھا ہے اس سے کھاؤ۔ اگر ہم ہوتے اور کوئی دوسرا ٹوکتا تو ہمارا جواب یہ ہوتا کہ کیا آپ اتنی سختی کرتے ہو، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا سیکھ لے گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے طور پر سیکھ لے گا، یہ کر لے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سکھانے کا زمانہ بچپن ہی کا ہے۔ اس وقت عادتیں جڑ پکڑتی ہیں، اس وقت ہم غفلت کرتے ہیں، اس وقت ہم ان کو بچہ سمجھ کر رعایت کرتے ہیں، کوئی ان کے جو ہے اس سلسلے میں تربیت وغیرہ نہیں کرتے۔ اب جب بڑے ہو گئے، 12-15 سال کے ہو گئے، تو اب تو وہ آرگیومنٹ کرنے لگے گا آپ کے ساتھ، اب وہ بات نہیں سنے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ تو وہ کہے گا کیوں، میں بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتا، دونوں ہاتھ میں رہیں۔ تو جب جو عمر تھی اس کی ماننے کی، اس وقت ہم نے غفلت کی تو آئندہ چل کر کے پریشانی ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پانی نیا نیا پھوٹے تو اس وقت ہی اس کو جو ہے باندھ دیجئے، اس کو بند کر دیجئے۔ جب وہ ندی بن جائے گا، بہنے لگے گا، تو پھر اب وہ کسی کے بھی ہاتھ سے بننے والا نہیں، وہ رکنے والا نہیں۔ درخت ہے، درخت کا پودا ہم نے لگایا ہے، تو ابھی جڑ نہیں پکڑا ہے تو کوئی بھی اکھاڑ لے گا تو اکھڑ جائے گا، لیکن جب وہ تناور ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اب وہ بڑا ہو گیا، تب تو کاٹنے کے لیے بلڈوزر لانا پڑے گا، اور اس سے بھی مکمل طور پر وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر کریں، ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کے دین کے سلسلے میں، ان کا مختلف دنوں میں جائزہ لیتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ اور دیکھیے، تعلیم اور تربیت بولنے میں تو ایک ساتھ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ تعلیم کا مطلب تو ہے کہ ہم ان کو دین کی باتیں سکھائیں، بتائیں۔ کھانے سے پہلے کھانے کی سنتیں بتلا دی، پانی پینے سے پہلے پانی کی سنتیں بتلائی، مسجد داخل ہونے سے پہلے اس کی سنتیں بتلائی۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہ کر اس کو اس چیز کی عادت دلانا، اس کے ساتھ اس کی نگرانی کرتے رہنا، یہ ہے تربیت۔ دنیا کے سلسلے میں ہم اس سلسلے میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی تاجر ہے، اس کی دکان ہے، بزنس ہے بڑا، جب اس کی اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ 15-16 سال 17 سال کا ہوا، اسکول کی تعلیم کا مرحلہ پورا ہوا، تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا اب کل سے تم دکان پہ آنا۔ دکان پہ آیا تو دکان پہ آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں گراہک سے کیسے بات کرتا ہوں، اس کو تم دیکھو، ابھی تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، ابھی تم لین دین نہیں کرنا، سودا تم کو نہیں کرنا ہے، میں کس طرح لوگوں سے بات کرتا ہوں، کسٹمر سے کیسے بات کرتا ہوں، وہ تم دیکھو۔ ایک مدت تک وہ دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا گراہک آیا تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تم اس کے ساتھ بات کرو، تم اس کو سامان بتاؤ، کیسے بتاتے ہو میں دیکھتا ہوں۔ پھر اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے جانے کے بعد باپ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم نے یوں اس طرح کہا، کبھی گراہک کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہوگا، تم کو اس طرح بات کرنی چاہیے۔ وہ ہوا، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر دوسرے کسٹمر سے بات کروائی، دھیرے دھیرے یہ مرحلہ پورا ہوا تو اب جہاں سے مال آتا ہے وہ مرحلہ سکھایا جاتا ہے کہ آدمی باپ جو ہے جہاں سے مال لاتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے، ان کو تعارف کراتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ وہاں بھی شروع میں یہ خاموش رہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم خاموش رہو، میں کیسے لین دین کرتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، کیسے خریدتا ہوں، اس کو تم دیکھو۔ پھر 1-2 مرتبہ اپنے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ چلو اب تم کرو۔ یہ مرحلہ پورا ہونے کے بعد سالوں کے بعد باپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ پر مکمل آ گیا۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے کہتا بھی ہے کہ ہاں اب میرے کو کوئی فکر نہیں ہے، میرا بیٹا جو ہے میری پوری دکان سنبھال لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو ساتھ رکھ کر دینی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم تو مدرسوں میں حاصل ہو جاتی ہے، مکاتب میں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تربیت کا وہاں موقع نہیں ہے۔ بچہ 2 گھنٹے کے لیے 2.5 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، وہاں سونے کا موقع نہیں آتا ہے کہ اساتذہ ان کو سونے کی تربیت کریں گے، وہاں کھانے کا موقع نہیں آتا ہے کہ اساتذہ وہاں کھانے کی تربیت کریں گے، وہاں مستی کا، لوگوں سے بات چیت کا موقع نہیں آتا ہے کہ اس کی چیزیں بتلائیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں صرف تعلیم دی جائے گی، لیکن تربیت یہ صرف اور صرف ماں باپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ اگر دونوں باتیں ہوگی تو دونوں کے تعاون سے بچہ نکھرتا ہے. پھر ایسے بچے آگے جا کر کے مستقبل کے بڑے اللہ والے بنتے ہیں، بڑے بزرگ بنتے ہیں. بزرگوں کے حالات آدمی پڑھے تو ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم شخص کی تربیت کا دخل ہوتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب جن کی کتاب فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں بار بار، ان کے والد صاحب تو ایسی سخت ان کی تربیت کی تھی انہوں نے. ہر ہفتے بال مکمل کٹانا، سر کے بال مونڈنا، ٹکلا کرنا یہ ضروری تھا. دوسرا قانون تھا کہ 2 نماز ایک لڑکے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. 2 نماز پڑھی تو سوال ہوتا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے، اس سے تمہاری دوستی کیوں ہے. تو حضرت لکھتے ہیں بعد میں بڑے ہونے کے بعد کہ اگر دوسری نماز میں بھی اگر پہلی نماز والا لڑکا میرے پاس آ جاتا تو میں نماز توڑ کے بھاگ جاتا تھا دوسری طرف، کہ یہ تو نماز پڑھنے آیا اور یہاں نماز کے بعد میرے لیے قیامت قائم ہو جائے گی کہ یہ کون تھا کیا تھا. اتنی سخت تربیت تھی کہ لوگوں سے تعلقات کم ہو، دینی تربیت ہو، اور وضاقتہ کے اندر جو ہے سادگی ہو، تکلف نہ ہو، لباس کے اندر جو ہے بہت شان و شوکت نہ ہو، اور پھر آگے جا کر کے وہ کیسے امام بنے. تو اس وقت تو لوگوں کو بھاری لگتا ہے کہ یہ باپ بہت سخت ہے، اولاد کو بھی لگتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے بہت سخت ہیں، میری تربیت کے اندر، میری پر جو ہے نگرانی کے اندر بہت سختی کرتے ہیں. لیکن آج اس کی بہت ضرورت ہے. آج جو ایک آزادانہ ماحول ہے، ماں باپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ ایسی چیزیں ان کو دلا کر کے دیتے ہیں جو ان کے خراب ہونے میں اور مدد کرتی ہیں. مثال کے طور پر موبائل دینا، ضرورت ہے، سادہ فون ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سادہ فون آج کا کون لڑکا لے گا؟ وہ کہے گا یہ تم ہی رکھو، ساتھ میں تم ہی لے کے جانا، مجھے نہیں چاہیے. تو اب بڑا فون ہے، اس میں دوستوں سے بات چیت ہے، تعلقات ہیں. جب بھی اندر جاؤ تو آپ ناجائز چیزوں کے سارے فواہش، سارے منظر آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو بگڑنے کے سارے مواقع ہیں اور نگرانی بالکل نہیں ہے. تو آج کے زمانے میں تو اگر کوئی نہ بگڑے تو یہ کمال ہے، باقی بگڑنے کے سارے راستے تیار کیے ہوئے ہیں، سارے راستے بنے ہوئے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کو ایک فکر کے طور پر اپنی زندگی میں لیں، ان کا جائزہ لیں. مفتی محمود باڈولی صاحب نے ایک مرتبہ بیان میں بتلایا تھا کہ ایک دیندار قسم کا آدمی، بہت اچھے یعنی ظاہری طور پر نماز کے پابند، روزے کے پابند، سب ظاہری وضاقتہ دیندار، وہ ایک مرتبہ آ کے میرے پاس رونے لگے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا مفتی صاحب جانے دیجئے، بولنے جیسا نہیں ہے. کہا کیا ہوا بتائیے؟ کہا میں اپنے اولاد کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتا تھا، انگلش اسکول میں. ایسے ہی ایک مرتبہ سرسری طور پر میں نے اس کی کاپی چیک کرنے کے لیے ایسی دیکھنے کے لیے لی، تو اس کی کاپی پر اس نے پہلے صفحے پر انگلش میں لکھا تھا کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا 3 ہے. کہا میرے گھر کے اندر کفر آ گیا، عیسائیت آ گئی اور میں بالکل مطمئن بیٹھا. ظاہر ہے کہ ہم کبھی اس سلسلے میں فکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ مذہبی اس کی کیا مخالفت ہو رہی ہے، اور وہ کون سے غلط عقائد اس کو پڑھائے جا رہے ہیں. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ آدمی پیسہ بھی خرچ کرے، مال بھی خرچ کرے، سب کچھ خرچ کرے، اور اس کے بعد اولاد کے ہاتھ میں دین نہ آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، 11 بیٹے تھے، اور میراث کے اندر صرف 10 یا 11 روپیے تھے، 10-11 درہم. کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اپنے اولاد، حالانکہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر ہے پورے اسلامی حکومت کے، اور وہ آج کے ان بڑے بڑے ملکوں سے بھی بڑی حکومت تھی، اسلامی حکومت. اس کے پورے بادشاہ ہونے کے بعد میراث میں صرف 10-11 درہم ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے لیے پیچھے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. تو لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے. کہا مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا. اس کے بعد کہا سن لو، میرے اولاد یا تو اللہ کی فرما بردار ہوگی یا اللہ کی نافرمان ہوگی. اگر اللہ کی فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی نگہبانی کرے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نگرانی خود کرتے ہیں، سرپرستی خود کرتے ہیں. ان کے لیے مجھے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود انہیں سنبھالے گا. اور اگر میری اولاد اللہ کی نافرمان ہے تو مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کی جو ہے اس سلسلے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. یہ واقعات ہیں پہلے کے بزرگوں کے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دین کے متعلق دیتے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر دین آئے،
ایمانی اخلاق آئے، ایمانی عقائد آئے۔ آج اسکولوں کی تعلیم کی وجہ سے حال یہ ہے کہ بڑا آدمی مسلمان ہونے کے باوجود بہت سی اسلامی چیزوں میں اس کو شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں۔ پڑھانے والوں کی طرف سے ایسی ایسی باتیں اس کے کان میں ڈال دی جاتی ہے، زہر بھر دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے کوئی علاج نہیں کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا نہیں، کسی اللہ والے کے پاس۔ اس لیے اپنے اولاد اگر وہ چھوٹی ہیں تو ابھی سے ان کی تربیت کی آدمی فکر کرے، اور اگر ابھی بڑی ہو گئی ہے اور ماننے کی وہ نہیں ہے تو پھر آدمی ان کو اچھے ماحول میں لے کے جائے، بزرگوں کے ماحول میں لے کے جائے، نیک لوگوں کے پاس لے کے جائے۔ نیک لوگ ایسی عجیب چیز ہے اور ایسا کمال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے تب بھی ان کے جو اخلاق ہے، ان کی جو کیفیت ہے، وہ آدمی کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ کم سے کم درجے میں آدمی عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا۔ بزرگوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ضرور ہوگا، اس کا ایمان نہیں چھینا جائے گا۔ اس لیے اگر اولاد کے سلسلے میں ہم سے پہلے کوتاہی ہوئی ہے تو ہم یہ علاج کریں کہ ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں کسی اللہ والے کے پاس لے جا کر ان کو بٹھائیں، ان سے تعلق کرائیں، ان کے پاس ملانے کے لیے لے کے جائیں، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اچھی باتیں منتقل ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصے کی بیماری ہے، غصہ بہت جلدی آتا ہے، کیا کروں؟ ہم جو بیعت ہوتے ہیں بہت سے حضرات، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بیعت ہوئے اس کے بعد کبھی اپنے بزرگ سے، اپنے شیخ سے تعلق نہیں رکھا تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ شیخ بنایا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان سے اپنی بیماری اور اپنی تکلیف بتائے۔ بہرحال انہوں نے تکلیف بتائی تو وہ دہلی کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ دہلی میں فلاں حکیم صاحب ہیں، فلاں علاقے میں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیے۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط دکھایا۔ حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیے۔ حکیم صاحب نے ان سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے حکیم صاحب سے کوئی بات نہیں کی۔ حکیم صاحب اپنا لوگوں کو علاج وغیرہ دوا کرنے میں مصروف رہتے، وہ روز آتے بیٹھتے اور چلے جاتے۔ مہینے 2 مہینے ہوئے کہ وہ جو غصے والی بیماری تھی وہ دور ہو گئی، اور اب غصہ جو ہے وہ قابو میں آ گیا، لیول پر آ گیا۔ انہوں نے اب اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ نے جو علاج بتایا اس سے میرا علاج ہو گیا اور میری یہ غصے کی تکلیف دور ہو گئی، لیکن یہ علاج میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ساتھ میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تو اس کے ذریعے سے یہ علاج ہوا کیسے، یعنی کیا اس کے اندر کس چیز کا دخل رہا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان حکیم صاحب کے اندر غصہ پینے کی ایک خاص صفت ہے، حلم کی جو صفت ہے، غصہ ان کے قابو میں ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ ایک مدت تک رہے تو ان کی یہ صفت آپ میں منتقل ہو گئی۔ یہ اس طرح آدمی جب بزرگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو ان کی اچھی صفات آدمی کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ بہرحال اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے، ہم سب جو ہے اس کی پورا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجئے، وہ کشمیر سے مولانا آئے ہیں، مولانا محمد صدیق صاحب کے بیٹے۔ کشمیر میں ایک بڑا مدرسہ ہے، امام صاحب خود اس مدرسے کو دیکھ چکے ہیں، اور ان کے والد سابق مرحوم امام صاحب انہوں نے ہی اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں جاتے ہوئے تعاون کرتے جائیں، اور اسی طرح ایک مسجد کے لیے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے، اس میں بھی تعاون کریں۔